بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں عبداللہ سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل برج اسد لیو جون 2022۔ پہلے تو میں آپ کو پلانٹس کی جو کرنٹلی سچویشن ہے وہ ڈسکس کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی اگلی آنے والی پریڈکشنز اور جون کیسا رہے گا اس کے متعلق آپ کو گائیڈ کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھیں سیٹرن ان ایکویریس 2021 2022 2023 یہ رہے گا۔ اس کے ساتھ 12 مئی کو جوپیٹر آپ کے 8th ہاؤس سے نکل کے 9th ہاؤس میں چلا گیا ہے، اور جون کا پورا مہینہ اور جولائی کے کچھ دن مارس بھی 9th ہاؤس میں جوپیٹر کے ساتھ ہی رہے گا۔ 22 مئی سے لے کر 22 جون تک سن 11th ہاؤس میں رہے گا ان جیمنائی۔ مرکری آپ کے 10th ہاؤس میں ریٹروگریڈ چل رہا تھا جو کہ 3 جون کو ڈائریکٹ ہونے جا رہا ہے۔ وینس ان ٹورس، مرکری ان ٹورس اینڈ راہو ان ٹورس اینڈ کیتو ان اسکارپیو یور 4th ہاؤس۔ اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے جو 3 ماہ گزر چکے ہیں، گزشتہ 3 منتھ یہ انویسٹمنٹ کا ضیاع تھا، یہ پرابلمس کا ٹائم تھا، یہ کافی زیادہ کرائسس کو شو کر رہا تھا، رقم کا ڈوب جانا، لڑائی جھگڑا، کرائسس، تنازعات اور بہت سارے پرابلمس، جیسے کہ چونکہ آپ کا جو اندر والا حصہ ہے نا زائچے کا، جسے ہم کیندر کہتے ہیں، وہ کافی بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو گھریلو پرابلمس، گھر کا سکون ڈسٹرب ہو جانا، وائف کی ہیلتھ ایشوز کا پرابلم، جس کی وجہ سے دوسرے بچے کی طرف سے کوئی پرابلم، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا عہدہ، رتبہ، مرتبہ، آپ کا جو کیریئر تھا وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا، تو کیریئر کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی پرابلم پچھلے 3-3.5 منتھ میں آپ کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑی۔ یہ ایک مرکری اسی دوران ریٹروگریڈ ہوا اور دو پلانٹس کا راہو کے ساتھ بیٹھنا، اس طرح بہت سارے کرائسز آپ کو ملتے رہے۔ اب چونکہ جوپیٹر آپ کے 8th ہاؤس سے 12 مئی کو نکلا ہے، آپ کے 9th ہاؤس میں چلا گیا ہے، اور یہ وہاں پہ 27 اکتوبر تک رہے گا۔ 12 مئی سے لے کر 27 اکتوبر تک جوپیٹر آپ کے 9th ہاؤس میں رہے گا، پلس اس کو مارس کی کنجنکشن ہے۔ اب یہ جو کنجنکشن ہے یہ بہت اچھی ہے، مارس اینڈ جوپیٹر ایک دوسرے کے فرینڈلی ہیں۔ جوپیٹر جس بھی پلینٹ کے ساتھ بیٹھتا ہے اپنی قوت، اپنی طاقت ساتھ والے سیارے کو دے دیتا ہے۔ اب جوپیٹر مارس کے ہی گھر میں اس کی قوت میں اضافہ کر دے گا۔ مارس چونکہ اپنے گھر میں ہے، طاقتور ہوگا، کوئی برا اسپیکٹ نہیں ہے، کوئی بری نظر نہیں ہے، اور 9th ہاؤس ہے آپ کا۔ جوپیٹر اپنی قوت مارس کو دے گا، جس کی وجہ سے آپ کو 9ویں گھر کی بھرپور صلاحیتیں حاصل ہوں گی، بھرپور خوشیاں حاصل ہوں گی۔ 9واں گھر مذہب کا، روحانیت کا، تصوف کا، پیری فقیری کا، روحانیت کا، دعاؤں کی قبولیت کا، فیض و برکات سمیٹنے کا، زیارات کا گھر ہے، درباروں پہ جانے کا گھر ہے، حج عمرہ کو بتاتا ہے۔ 9واں گھر مذہب کو بتاتا ہے، مذہبی رہنماؤں کو بتاتا ہے، پیر و فقیروں کو بتاتا ہے۔ 9واں گھر فارن ٹریولنگ کرنے کو بتاتا ہے، فارن ایجوکیشن کو بتاتا ہے، ویزا پروسیس میں آسانی کو بتاتا ہے، فارنرز کے ساتھ ریلیشنز کو بتاتا ہے۔ یہ ہر اعتبار سے انسان کے اعلیٰ مقدر کا گھر ہے، یہاں پہ لک فیکٹر بڑھ جاتا ہے، اور جوپیٹر لک کا تارہ ہے۔ 9ویں گھر میں جب بھی جوپیٹر آئے گا تو یہ آپ کے 1st ہاؤس کو ٹرائن دیتا ہے، آپ کی ذات کو، آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے، جس میں آپ کو یہاں پر بینیفٹس ملیں گی، خوشیاں ملیں گی، اولاد کے اعتبار سے، سفر کے اعتبار سے، شادی کے اعتبار سے، کیریئر کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ ایک اچھا فیز لے کے آ رہا ہے۔ چونکہ آپ کا 10th ہاؤس متاثر تھا، جس کی وجہ سے آپ کے والدین بیمار ہو سکتے تھے، خصوصاً والد کی طبیعت بگڑ سکتی تھی۔ سیٹرن ان ایکویریس تھا، اور راہو سیٹرن ایک دوسرے کے چوتھے میں ہونے کی وجہ سے آپ کی وائف کی طبیعت اپس اینڈ ڈاؤنس کا شکار تھی، تو اس طرح سے بہت سارے کرائسس تھے۔ لیکن اب جوپیٹر 9th ہاؤس میں آپ کو ٹرائن دے رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بہت ساری آفرز ہونے جا رہی ہیں، آپ کے بیرون ملک جو راستے ہیں، جو ٹریولنگ کے راستے ہیں وہ کھلنے جا رہے ہیں، تو یہ بتاتا ہے کہ آپ ان قریب فارن ٹریولنگ کرنے والے ہیں۔ تو یہ کمبینیشن پلس مارس، یہ ایک بہت ہی زبردست کمبینیشن آپ کے زائچے میں پیدا ہو رہا ہے۔ اب چونکہ سن کا ذکر کریں تو سن آپ کے 11th ہاؤس میں ہے، سن کو وہاں پہ کوئی برا اسپیکٹ نہیں ہے۔ سن ان 11th ہاؤس آپ کی دعاؤں کی قبولیت کو بتاتا ہے،
یہ آپ کے بزرگوں کا، آپ کے بڑوں کا تعاون بتاتا ہے۔ ہمیشہ 11ویں گھر سے آپ کے بڑے، آپ کے خیر خواہ، آپ کے چاہنے والے، آپ کے دوست، آپ کے عزیز اور وہ لوگ خصوصاً جو آپ سے عمر میں بڑے ہوتے ہیں وہ 11ویں گھر سے پڑھے جاتے ہیں۔ اور سن کا 11ویں گھر میں موجودگی یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بڑا چینج آنے لگا ہے اس میں بڑا اہم کردار آپ کے کوئی نہ کوئی بڑے بہن بھائی کا، کسی انکل کا، یا والد کے ملنے والوں کا، یعنی کہ والد کے دوستوں کا، یا کسی چچا یا ماموں کا ہو سکتا ہے۔ چونکہ 11th ہاؤس آپ کے بڑوں کا گھر ہے تو ہمیشہ یہاں پہ جب بھی سن آتا ہے تو آپ کے بڑے آپ کے لیے کوئی بہت بڑا کام کر جاتے ہیں، کوئی بہت بڑی آسانی پیدا کر جاتے ہیں، کوئی بہت بڑی دعا آپ کے لیے دے جاتے ہیں۔ تو سن ان 11th ہاؤس دعاؤں کی قبولیت، خواہشات کی تکمیل اور بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کو واضح کرتا ہے۔ تو سن کا 11th ہاؤس میں جوپیٹر اور مارس کا 9th ہاؤس میں ہونا، یہ جون اینڈ جولائی آپ کے لیے بڑا ہی مبارک کرنے والا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں معمول سے ہٹ کر ہونے والی ہیں، جیسے کہ خاص کر چیز ہے چینج آف پلیس یا پھر فارن ٹریولنگ، فارن کے اعتبار سے، باہر جانے کے اعتبار سے کچھ بہت بڑا آپ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ یہ تھی جون کے اعتبار سے کیلکولیشن جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے ہر اتوار کو جو ہے نا وہ صدقہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ کسی بھی اورنج رنگ کی یا سرخ رنگ کی چیز کا صدقہ کریں تو زیادہ آپ کے لیے مؤثر ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ پلس روبی یا سرخ عقیق اس کا استعمال آپ لازمی کریں۔ لے ناظرین، یہ تھی ہماری جون کے اعتبار سے پریڈکشنز، امید ہے کہ آپ کے کام آئیں گی۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔